دیکھو سنو جاگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع ہے ڈیفالٹ، جو آج کل ہر زبان زد عام ہے۔ سب سے پہلے ہم بات یہ کریں گے ڈیفالٹ کیا ہے، واٹ از ڈیفالٹ۔ تو ڈیفالٹ کے حوالے سے یہ عام طور پہ اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہے یا کوئی سودا کیا ہے یا کوئی وعدہ کیا ہے، اس کی خلاف ورزی، اس کو ڈیفالٹ کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ IMF ایسے ممالک کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے جنہوں نے IMF سے قرضے لیے ہوں، لیکن اب ان قرضوں کو یا وہ واپس کرنا نہیں چاہ رہے، یا ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، ان کے خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پیسے، ان کا جو لیا گیا قرض ہے وہ واپس لوٹا سکیں۔ اس چیز کو ڈیفالٹ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں کن چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ایک ملک جو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا جائے، اس کو کن کن معاملات کا سامنا ہوتا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ انویسٹرز کا ہوتا ہے، جنہوں نے سرمایہ داروں نے جو ملک میں پیسہ لگایا ہوتا ہے، ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے اور بہت زیادہ ان کو نقصان کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں انفلیشن، غربت کی سطح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ملک کی جو کرنسی ہے، جو روپیہ ہے، وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، لوگوں کا لائف سٹائل نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسرے ممالک کا جو ہمارے ساتھ جس ملک کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا جائے، اس کے ساتھ جو دوسرے ممالک کا تعلق ہوتا ہے، ریلیشن ہوتا ہے، اس میں سرد موری کا شکار وہ ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ ماضی قریب میں ہم اپنے ارد گرد اگر دیکھیں تو کون کون سے ممالک ڈیفالٹ کر گئے ہیں۔ تو مشہور زمانہ جو ہم نے سنا، چونکہ ہمارے قریب سری لنکا ہے، سری لنکا ماضی قریب میں ڈیفالٹ کر گیا۔ اس کے علاوہ ارجنٹائن ہے، اور زیمبیا ہے، اور اس کے علاوہ لبنان ہے۔ یہ ممالک، ان کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور آج کل پاکستان کی معاشی صورتحال بھی کچھ ایسی ہے کہ جو معاشی ماہرین ہیں وہ اسی صورتحال کا ان کو سامنا ہے کہ آج ڈیفالٹ پاکستان کر گیا یا کل کر گیا۔ تو جی ناظرین، یہ ڈیفالٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے اور اس سے ملک کو نقصان کیا ہوتا ہے۔ اب ڈیفالٹ سے بچنے کے جو اسباب ہیں، جو اس کے طریقہ کار ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ڈیفالٹ سے بچنے کا، یا اگر ڈیفالٹ خدا نہ خواستہ ہو گئے ہیں، اس کو ریکور کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے، جو شروع سے ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے آئے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی۔ وہ صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ محنت اور لگن ہے۔ محنت اور لگن کے ساتھ اپنے ملک اور ملت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی جو تمنا ہے، جو ارادہ ہے، جو عزم ہے، یہی چیزیں ہمیں ڈیفالٹ سے نکال بھی سکتی ہیں اور ڈیفالٹ سے بچا بھی سکتی ہیں۔ اگر ہم آج ڈیفالٹ کے دہانے پہ بحیثیت قوم پاکستانی ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اس میں حکومتوں کا قصور تو ہے، لیکن ہمیں اپنا قصور بھی ماننا چاہیے کہ ہمارا بھی اس میں ایک حد تک بہت زیادہ ہم اس میں قصوروار ہیں۔ قصوروار اس طرح ہیں کہ ہم اپنی سستی کو ختم نہیں کر رہے، ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہ رہے۔ اگر ہمارے ملک میں کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے یا کچھ ملک کے لیے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہم اس کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آیا ہم نے اپنے ملک کو ترقی کی بلندیوں پہ پہنچانا ہے، یا ہم نے اس کو پستی کی طرف لے کے جانا ہے۔ ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم محنت کریں، اور محنت کرنے والوں کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، اور محنت کو اپریشیٹ کریں۔ اور اگر ہم نے تباہ و برباد ہونا ہے، پستی کی طرف جانا ہے، تو پھر جو ہم کر رہے ہیں یہی کرتے رہیں۔ جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔